اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مدی نکلنے کے حکام، اگر مدی کپڑے پر لگ جائے تو کیا کپڑا ناپاک ہو جائے گا؟ کتنی مقدار لگنے سے ناپاک ہوگا اور کپڑے کو پاک کرنے کے لیے کیا طریقہ ہوگا؟ کیا مدی نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ محمد قربان انڈیا سے۔ مدی اس ٹرانسپیرنٹ پانی کو کہتے ہیں جو ہے جب کسی مرد کو خواہش یا شہوت پیدا ہوتی ہے تو جو پانی نکلتا ہے تو اس کو مدی کہا جاتا ہے۔ ایک تو بالکل وائٹ پانی ہوتا ہے جو ڈسچارج ہونے کے وقت نکلتا ہے، وہ اس سے تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ جو مزی ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور باقی وہ کپڑے پہ لگ جائے تو ایک دو قطرے اگر لگے ہیں تو وہ تو معاف ہیں، تھوڑی بہت نجاست معاف ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہتھیلی کی گہرائی کے برابر جو 5 روپے کا سکہ ہے نا، تو اس کے برابر اگر وہ مزی پھیل گئی ہے یا مختلف تھوڑی تھوڑی شلوار پہ یا جسم پہ کہیں لگ گئی ہے اور خیال یہ ہے کہ اتنی ہو گئی ہوگی، تو اس کو دھونا پھر لازم ہے، دھوئے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ لیکن دھونے کا طریقہ آسان ہے، حدیث میں غسل خفیف کا حکم ہے، یعنی معمولی سا دھو ڈالنا بھی کافی ہے، تو ہلکا سا دھو دیں گے تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔ کیا مزی سے غسل فرض ہو جاتا ہے؟ کہتے ہیں بھی فوش ویڈیو دیکھتے وقت جسم سے پانی نکلنا شروع ہوتا ہے، کیا وہ منی کے حکم میں ہے اور اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے؟ ایک صاحب نے پشاور سے پوچھا ہے۔ دیکھیں، فوش ویڈیو دیکھنا تو بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس سے تو اللہ کے غضب سے پناہ مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ یہ گناہ اگر نہیں چھوٹ رہا تو اہل اللہ سے رابطہ کرنا چاہیے، کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ یہ گناہ چھوٹ جائے ہم سے۔ یہ تو بہت ہی بری حرکت ہے، اس سے آپ کی جسم کو بھی نقصان ہوگا، آپ کی جو شادی کی زندگی ہے جو وہ بھی کافی متاثر ہوگی اس سے، جو یعنی شادی کے بعد کی جو زندگی ہے بہت یعنی اس پہ بھی برا اثر پڑتا ہے اور اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، تو اس کو فوراً چھوڑ دیں آپ۔ باقی یہ کہ خواہشات نفسانیہ سے جو بھی جسم سے پانی نکلتا ہے تو جب تک وہ منی نہ ہو تو غسل فرض نہیں ہوتا، صرف وضو کرنا فرض ہو جاتا ہے اور اس جگہ کو دھونا فرض ہو جاتا ہے۔ تو منی بالکل ایک سفید پانی ہے اور یہ ٹرانسپیرنٹ پانی ہوتا ہے جو جس کو مزی کہتے ہیں، اس سے غسل فرض نہیں۔ کپڑے پر مزی کی جگہ معلوم نہیں تو کیا پورا کپڑا دھوئیں گے؟ اگر مزی کپڑوں پہ لگ جائے اور پتہ نہ چلے کہ کدھر لگی ہے، کیا پوری شلوار دھونی ہوگی؟ عبدالقیوم کنڈیارو سندھ۔ عبدالقیوم بھائی، ایسا نہیں ہے کہ پورا کپڑا دھونا پڑے، اگر مزی کپڑے پہ لگے تو ہلکا پھلکا سا غور و فکر کر کے اندازہ لگا لیں کہ کہاں لگی ہوگی، بس اتنی جگہ کو دھو لیں، پھر باقی شک نہ کریں۔ یہاں تک فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر آپ کا دایاں پائنچا یا بایاں پائنچا جو شلوار کے پائنچے ہوتے ہیں نا، وہ ایک ناپاک ہو گیا، آپ بھول گئے ان میں کون سا ناپاک ہوا، تو ایک اندازہ لگا کے ایک پائنچا دھو دیں گے تو بس پاک سمجھا جائے گا۔ تو آپ کو پوری شلوار دھونا ضروری نہیں ہے، اندازے سے تھوڑا سا غور کریں کہاں لگی ہوگی، بس اس جگہ کو دھو لیں۔ احتلام کا یعنی نائٹ فال کا وہم ہو تو کیا حکم ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے وہم، اگر ہمیں نیند سے اٹھنے کے بعد وہم ہو کہ احتلام ہوا ہے یا نہیں اور اس وجہ سے نماز میں بھی شک ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ یعنی ہم کب یقین کریں کہ احتلام ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ یہ نام نہیں بتا رہا میں، کسی نے کراچی سے پوچھا ہے اور خاتون نے پوچھا ہے۔ تو دیکھیں، یہ احتلام جو ہے تو مرد کو بھی ہوتا ہے، خواتین کو بھی، لیکن خواتین کو بہت کم ہوتا ہے، اور جن کو ہوتا ہے تو ان کو بھی وہم زیادہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو نائٹ فال ایسی چیز نہیں ہے کہ پتہ ہی نہ چلے انسان کو، تو جب وہ ہوتا ہے تو صاف طور پہ صبح پتہ چلتا ہے، کپڑوں پہ ناپاکی لگی ہوئی ہے، واضح طور پہ پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس میں یہ کہنا کہ وہم ہے کہ پتہ نہیں ہوا کہ نہیں ہوا، تو یہ وہم کی بیماری معلوم ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں آپ بلا یعنی تکلف آپ بلا شک و شبہ نماز پڑھیں، آپ کی نماز انشاءاللہ صحیح ہو جائے گی، اور یہ وہم کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ احتلام میں شک۔ عبد الرحمان صاحب ملتان سے پوچھتے ہیں، میں صبح اٹھ کر جب واش روم جاتا ہوں تو جسم پر وائٹ نشان ہوتا ہے، جبکہ رات کو مجھے اس قسم کا خواب بھی نہیں آیا ہوتا، تو کیا یہ احتلام ہی ہے؟ جبکہ احتلام تو شہوت سے ہی آتا ہے۔ میری عمر 13 سال ہے، تو جب میں نہانے کا کہتا ہوں تو امی کہتی ہیں بیٹا ابھی کل ہی تو نہائے ہو، تو میں کھل کر بیان بھی نہیں کر پاتا، رہنمائی فرمائیے۔ امی کو بولے امی مجھے بس شوق ہے نہانے کا، اس میں یہ کیا کل نہائے ہو؟ تو بہت سے لوگ روزانہ نہاتے ہیں، تو آپ امی کو بولتے ہیں مجھے دل چاہتا ہے میں روزانہ نہایا کروں، صبح صبح صاف ستھرا ہو کے فریش ہو جاتا ہوں، تو اتنی کلیئر بات کرنے کی کیا ضرورت ہے امی کے سامنے؟ باقی غسل جو فرض ہوتا ہے، اگر آپ نے واقعی نشان دیکھا ہے تو رات آپ سوئے تھے تو کپڑوں پر نشان نہیں تھا اور صبح اٹھے تو گندگی کا نشان ہے، ناپاکی کا نشان ہے، تو وہ احتلام ہی ہے پھر، کیونکہ بعض دفعہ خواب آتا ہے یاد نہیں ہوتا۔ تو یہ جو کم عمری میں جب احتلام شروع ہوتا ہے تو ایسا بہت ہوتا ہے، بہت زیادہ نائٹ فال ہوتا ہے، تو اس میں پتہ ہی نہیں چلتا، خواب یاد نہیں ہوتا، تو آپ ایسی صورت میں غسل کیا کریں اور امی کو بولتے ہیں بھائی میں ویسے ہی غسل کر رہا ہوں۔ والدین کو تو چاہیے کہ بچوں کو خود سے یہ نالج دے دیا کریں، خاص طور پہ باپ کو چاہیے کہ وہ خود یا کسی کے ذمہ لگائے کہ بچوں کو جب بالغ ہونے کے قریب ہو، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، دونوں کو کچھ مسائل بتا دیا کرے
بچے بہت کنفیوز ہوتے ہیں, وہ پریشان ہوتے ہیں ہمارے کیسے خیالات ہیں, ہمیں کیسے خواب آ رہے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. پھر وہ جا کے لونڈے لپاڑوں میں بیٹھتے ہیں, اسکولوں میں ڈسکشن کرتے ہیں, وہ لڑکے ان کو اور خراب کر دیتے ہیں, غلط چیزیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں. بعض بچے ڈرا دیتے ہیں کہ یہ احتلام ہو رہا ہے, تمہاری تو ہڈیوں کا جوس نکل کے آ رہا ہے, تم تو مر جاؤ گے اور کمزور ہو جاؤ گے, اور منی کا ایک قطرہ خون کے 100 قطروں سے مل کے بنتا ہے. اس سے بچہ اور ڈپریشن میں جاتا ہے, پھر جعلی حکیموں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے, وہ چھپ چھپ کے دوائیں کھا رہا ہوتا ہے حکیموں سے, جعلی حکیموں سے لے کے. تو اس لیے بڑوں کو چاہیے کہ وہ بچوں کو خود ہی گائیڈ کر دیا کریں. جب وہ قریب البلوغ ہو رہے ہیں تو ان کو بتا دیا کریں کہ یہ نیچرل ہے, اور اس طرح مرد اور عورت میں اللہ نے فرق رکھا ہے, تو اس میں شرمانا نہیں چاہیے. تمیز کے دائرے میں رہ کے ان کو بتا دینا چاہیے. ماؤں کو چاہیے وہ بیٹیوں کو سمجھا دیں, باپ کو چاہیے وہ بیٹوں کو سمجھا دیں, تاکہ وہ غلط جگہوں سے نالج حاصل نہ کریں اور پھر برباد نہ ہو جائیں. وہ اپنی صحتوں کو بھی خراب کرتے ہیں. ڈرامہ دیکھنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا ڈرامہ دیکھنے یا ٹیلی ویژن پر کوئی چیز دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور دوبارہ وضو کرنا ضروری ہوتا ہے؟ نہیں جی, ڈرامہ دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, البتہ بہتر ہے وضو کر لیا جائے. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی فحش سین کسی نے دیکھا ہے فلم میں یا ڈرامے میں اور اس کے جسم سے گندگی خارج ہونا شروع ہو گئی تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن ویسے صرف ڈرامہ دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, البتہ بہتر یہی ہے کہ وضو کر لیں. کوئی بھی گناہ جب ہو وضو کے بعد تو علماء نے لکھا ہے افضل یہ ہے کہ وضو کر لیا جائے. تو ڈرامے میں اکثر آج کل ایسے ہی ڈرامے آ رہے ہوتے ہیں بے حیائی والے. لیکیوریا میں ہر بار کپڑا پاک کرنا ہوگا. میں نے لیکیوریا کے بارے میں آپ کی ویڈیو دیکھی تھی جس میں آپ نے بتایا تھا کہ ہر نماز سے پہلے پاکی حاصل کرنی چاہیے. تو اگر شلوار پر ناپاکی لگ گئی ہے تو کیا ہر دفعہ نماز سے پہلے اسے بدلنا یا دھونا ضروری ہوگا, یا کیا حکم ہوگا؟ مریم صاحبہ کراچی سے. دیکھیں لیکیوریا میں اگر اتنی تھوڑی سی 1-2 قطرے شلوار پہ لگے ہیں, 1-2 قطرے, تو وہ تو اس کو تو دھونا ضروری نہیں ہے. کم سے کم 1 درہم کے بقدر, یعنی ہتھیلی کی جو گہرائی ہے نا, اس کے بقدر اگر نجاست پھیل گئی ہے تو پھر اس کو دھونا لازم ہے. تو اندازے سے شلوار کو یا کوئی بھی جو بھی چیز پہنی ہوئی ہے اس کو اندازے سے آپ غالب گمان لگائیں کہ یار کہاں گندگی لگی ہوگی, تو وہ پلو پکڑ کے نلکے کے نیچے اتنا دھو کے رگڑ دیا جائے, تو بس پھر وہم نہ کیا جائے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے, اگر جیسے شلوار پہ نجاست لگی, جب آپ نے دھونے کے لیے گئے اس کو واش روم میں تو پتہ نہیں چل رہا کہاں لگی ہے, تو اندازے سے بھی دھو لیں گے کپڑا پاک ہو جائے گا. اسپیسیفک وہ جگہ ضروری نہیں ہے اگر آپ کو یاد نہیں ہے وہ, تو ایک غالب گمان, ایک اندازہ لگائیں کہ یہاں شلوار میں ناپاکی لگی ہوگی. اس کے بعد اس کو آپ نے تھوڑا سا پانی سے ایسے کر کے نلکا پہ پانی بہایا اور تھوڑا رگڑ کے نچوڑ دیا, تو بہانے سے پانی جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے, کپڑا پاک ہو جاتا ہے پانی بہانے سے. اچھا بھائی, نماز اور تلاوت کی پابندی کا طریقہ. میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں, فجر کی نماز پابندی سے پڑھتی ہوں, لیکن باقی نمازیں پڑھنے کا دل نہیں کرتا. کمال ہو گیا, لوگ فجر چھوڑتے ہیں باقی پڑھ لیتے ہیں, ان کا الٹا حساب چل رہا ہے. مجھے کچھ ایسا بتا دیں کہ میری کوئی نماز نہ چھوٹے اور میں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکوں. جب بھی تلاوت کا ناغہ ہو یا نماز کا ناغہ ہو, اپنے آپ کو سزا دیں. اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو ایک صدقہ اماؤنٹ فکس کریں اپنے اوپر کہ بھئی جب بھی منت نہ مانیں کہ اللہ مجھ سے نماز چھوڑ گئی تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گی, یہ منت یا نظر نہ مانیں. ویسے ہی اپنے اوپر ایک ارادہ کریں کہ جب بھی نماز چھوٹی اپنے آپ کو سزا دینی ہے. اور سزا کیسے دینی ہے؟ کچھ صدقہ کرنا ہے, یا ایک وقت کا کھانا چھوڑ دیں. جن سے فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی ہم ان سے کہتے ہیں بھائی فجر میں آج جس دن نہ اٹھاؤ اس دن کا ناشتہ گول کرو. کیوں اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہو؟ جس خدا نے آپ پیدا کیا وہ تمہیں فجر کا کہہ رہا تھا, اٹھے نہیں, اب تم ناشتے میں پراٹھے پھوڑ رہے ہو بیٹھ کے, اس کی نعمتیں سے فائدہ اٹھا رہے ہو. تو ویسے بھی شرم اور غیرت کے خلاف ہے, تو کم از کم ناشتے کا تو ناغہ کرے انسان. حالانکہ نماز چھوڑنے کی سزا تو قیامت میں بہت سخت ہے, تو اس لیے اپنے اوپر جرمانہ رکھیں, کوئی سزا دیں. دوسری بات یہ کہ تلاوت اتنا معمول بنائیں جتنی روزانہ پابندی ہو سکے. لوگ کیا کرتے ہیں 1 گھنٹہ تلاوت کریں گے, 2 پارے تلاوت کریں گے, ہوتے نہیں ہیں پھر. تو 1 گھنٹہ نہیں ہو رہا, آدھا گھنٹہ رکھ لیں, 15 منٹ رکھ لیں, اتنی ہو کہ جتنی پابندی اس کی ہو سکے تلاوت کی. تو اور پھر ناغہ ہو تو اپنے خود کو کوئی سزا دے. اشہد ان